ویکس ویکسین کے بارے میں بات کریں گے۔ نووا ویکس ویکسین ایک نئی ویکسین ہے جو آنے والے چند ماہ میں یا اس سال کے دوران مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی، اور یہ ویکسین ایک نئی ٹیکنالوجی کے تحت تیار کی گئی ہے۔ نووا ویکس ریکمبیننٹ نینو پارٹیکل پروٹین بیس ویکسین ہے۔ یہ ویکسین سب یونٹ پروٹین ٹیکنالوجی کے تحت تیار کی گئی ہے، اور اس ویکسین میں کوئی بھی جینیٹک مٹیریل استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہ ویکسین سب یونٹ پروٹین بیس ٹیکنالوجی کے تحت تیار کی گئی ہے۔ دوسری ویکسین کے بارے میں جو لوگوں کے بہت سارے سوال تھے، جس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ باقی ویکسین میں جینیٹک مٹیریل جیسے ڈی این اے آر این اے استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے انسانی جسم میں کوئی بھی جینیٹک تبدیلی آ سکتی ہے، اور اس طرح کے بہت سارے سوال دوسری ویکسین پہ اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ اس ویکسین کی اہمیت اس لیے بھی خاصی زیادہ ہے کہ جن لوگوں میں یا جو لوگ اولڈ ایج میں امیونو کمپرومائزڈ ہیں یا کینسر پیشنٹس ہیں یا اس طرح کی جو کرونک بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور جن میں دوسری ویکسینز خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں لا سکی، یا جن لوگوں میں باقی ویکسین مکمل طور پر اینٹی باڈیز پروڈیوس نہیں کر سکی یا وہ نتائج نہیں دے سکی جس کی ان لوگوں کو ضرورت ہے، ان لوگوں کے لیے یہ ویکسین خاصی اہمیت رکھتی ہے، خاص کر اولڈ ایج میں اور امیونو کمپرومائزڈ پیشنٹس کے لیے یا مریضوں کے لیے یہ بوسٹر ڈوز کے طور پر اس ویکسین کو استعمال کیا جائے گا۔ اس لیے اس ویکسین کی کافی اہمیت ہے۔ یہ 2 ڈوز کی ایک ویکسین ہے، 2 شاٹس کی ویکسین ہے، اور کووڈ-19 پینڈیمک کے دوران یہ غالباً واحد ویکسین ہوگی جو اپنے سارے فیزز یا کلینکل ٹرائل مکمل کرنے کے بعد لوگوں کو اس کے شاٹس لگائے جائیں گے، اور کلینکل ٹرائل مکمل کرنے کے بعد اس کے سائیڈ ایفیکٹس، اس کی کمپلیکیشنز، اس کے نتائج سارے ٹرانسپیرنٹلی لوگوں کے سامنے آئیں گے، بلکہ کافی حد تک نووا ویکس کے بارے میں مٹیریل ابھی بھی دستیاب ہے، اور اس کی ایفیکیسی کے نتائج اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بھی اس سے قبل سامنے لائے جا چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں FDA سے مکمل اپروول کے بعد یہ ویکسین لوگوں کو لگائی جائے۔ نووا ویکس اس لیے بھی اہم ویکسین ہے کہ اس کو ہم فریج ٹمپریچر پر سٹور کیا جا سکے گا اور ٹرانسپورٹ کیا جا سکے گا۔ اگر اس کی ایفیکیسی کی بات کریں تو ابھی تک کی جو ٹرائل رپورٹس ہمارے سامنے ہیں ان کے مطابق اس کی ایفیکیسی 90% سے زیادہ ہے، جو کہ بیماری کو روکتی بھی ہے، کووڈ-19 ڈیزیز کو روکتی بھی ہے، اور امریکہ میں جو کامن ویریئنٹ B.1.7 ڈیزیز کا باعث بن رہا ہے، یا اس ویریئنٹ کی وجہ سے وائرس کی ٹرانسمیشن بہت زیادہ ہے اور یہ بیماری کا باعث بن رہا ہے، اس ویریئنٹ کے خلاف نووا ویکس کی 96% سے زیادہ ایفیکیسی موجود ہے۔ یہ ویکسین اس لیے بھی ایک اہمیت رکھتی ہے کہ اس ویکسین میں کوئی جینیٹک مٹیریل استعمال نہیں کیا گیا، اس میں نہ تو وائرس استعمال کیا گیا زندہ حالت میں یا ان ایکٹیویٹڈ وائرس استعمال کیا گیا، اس میں کوئی میسنجر RNA کے جینز یا سنتھیٹک جینز استعمال کیے گئے۔ یہ ریکمبیننٹ پروٹین بیس سب یونٹ ویکسین ہے۔ اس سے قبل اس طرح کی ویکسین ہیپیٹائٹس B اور ٹیٹنس اور فلو ویکسین کے طور پر آلریڈی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، لیکن اگر ہم کووڈ-19 یا کرونا وائرس پینڈیمک کی بات کریں تو کووڈ-19 کے حوالے سے یہ ویکسین ایک نئی ویکسین ہوگی۔ ویکسین کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ جو امیونو کمپرومائز پیشنٹ یا جو لوگ کرونک بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا وہ لوگ بوڑھے لوگ جن میں باقی ویکسینز جو کہ لگائی جا چکی ہیں وہ خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں لا سکی، یا اس طرح سے اینٹی باڈیز تیار نہیں کر سکی جو کہ ان لوگوں کو پوری طرح کووڈ-19 کے پینڈیمک میں تحفظ مہیا کر سکیں، اور ان ویکسین کے فیلئر کے بعد یا ان ویکسین کے مکمل نتائج حاصل نہ ہونے کے بعد نووا ویکس ویکسین کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، چونکہ یہ ویکسین جو اس کے اب تک کے کلینکل ٹرائل سامنے آئے ہیں ان کے مطابق یہ ان لوگوں میں بہتر اینٹی باڈیز پروڈیوس کرتی ہے، اور ویکسین آنے والے وقت میں ان لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ یہ 2 ڈوز کی ایک ویکسین ہے، اور دوسری بات اس ویکسین کے اندر کسی قسم کا کوئی ویکٹر وائرس نہیں یوز کیا گیا، جیسے کہ
جینسن جینسن میں یا ایسٹرازینیکا میں یا سپوٹنک میں ایک دوسرا وائرس ایز اے ویکٹر وائرس یوز کیا گیا، بلکہ اس ویکسین میں کوئی بھی وائرس یا وائرل جینیٹک مٹیریل استعمال ہی نہیں ہوا۔ یہ ویکسین کیسے تیار کی جاتی ہے، اور اگر اس کو ہم شارٹلی دوسری ویکسین سے کمپیئر کریں کہ جو آلریڈی مارکیٹ میں ویکسینز ہیں ان کے بنانے میں اور اس ویکسین کے بنانے میں بنیادی فرق کیا ہے، تو آئیے ہمارے پاس ایک ماڈل موجود ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نووا ویکس ویکسین کی ڈیولپمنٹ یا اس کی مینوفیکچرنگ یا اس کی تیاری کے مراحل کو دیکھتے ہیں۔ اور اب ہم نووا ویکس ویکسین کی ڈیولپمنٹ کے سٹیپس کو شارٹلی دیکھتے ہیں کہ یہ ویکسین ڈیولپ کیسے کی جاتی ہے یا بنائی کیسے جاتی ہے۔ اس کے لیے کووڈ-19 وائرس کے سپائک پروٹینز کے جینز کو سب سے پہلے الگ کر لیا جاتا ہے۔ تو اس تصویر میں وائٹ کلر کا جو ہمیں جینوم یا جینیٹک مٹیریل نظر آتا ہے یہ کووڈ-19 کا ہے۔ بلیک حصہ ہے یہ سپائک پروٹینز کے جینز ہیں جن کو باقی جین سے الگ کر لیا گیا ہے۔ سپائک پروٹینز کے یہ جینز جن کو باقی جینیٹک مٹیریل سے الگ کیا گیا ہے، یہ جینز ایک دوسری وائرس میں جسے بیکیولو وائرس کہا جاتا ہے، یہ وائرس انسیکٹس کو انفیکٹ کرتی ہے، یہ انسانوں کو انفیکٹ نہیں کرتی۔ اس بیکیولو وائرس میں یہ سپائک پروٹین کا جینز داخل کر دیا جاتا ہے۔ سپائک پروٹین کے یہ جینز اس میں داخل کرنے کے بعد یہ وائرس انسیکٹس کو یا ماتھ سیلز کو یا ایک خاص قسم کے انسیکٹس فال آرمی وارمز کو انفیکٹ کرتی ہے۔ یہ فال آرمی وارمز جو کہ اس ویکسین کی تیاری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، انہیں ایک بڑے کمرشل لیول پر ان انسیکٹس کو گرو کیا جاتا ہے تاکہ ویکسین تیار کی جائے۔ جب یہ بیکیولو وائرس جس میں کووڈ-19 سپائک پروٹین کے جینز شامل ہیں، جب یہ ماتھ سیلز کو انفیکٹ کرتی ہے تو یہ وائرس ان ماتھ سیلز کے اندر یا فال آرمی وارمز کے اندر یہ گرو کرتی ہے، ریپلیکیٹ کرتی ہے اور یہ پھیلتی ہے، اور اس گرو کرنے اور ریپلیکیشن کرنے کے بعد اس کے اندر جو کووڈ-19 کے سپائک پروٹینز کے جینز ہوتے ہیں وہ سپائک پروٹینز ان ماتھ سیلز کے اندر تیار کرتے ہیں۔ ان جینز کی وجہ سے ان ماتھ سیلز کے اندر یا ان پتنگوں کے اندر یا ان کیڑوں کے اندر ایک بڑی تعداد میں سپائک پروٹین تیار ہوتی ہے۔ جب یہ سپائک پروٹین تیار ہو جاتی ہے تو اس سپائک پروٹین کو ان ماتھ سے کلیکٹ کیا جاتا ہے، اور کلیکٹ کرنے کے بعد پیوریفائی کرنے کے بعد اس کے اندر ایک دوسرا مٹیریل جس کو ایڈجوینٹ کہتے ہیں جو کہ ہائیلی امیونوجینک ہوتا ہے، یہ مٹیریل اس کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے۔ مکس کرنے کے بعد ویکسین تیار کی جاتی ہے، اور یہ جو ویکسین تیار ہوتی ہے جیسے یہ نووا ویکس ویکسین کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس ویکسین میں انسیکٹ سے حاصل کردہ سپائک پروٹینز کے پارٹیکلز یا سپائک پروٹین اور اس کے ساتھ ایڈجوینٹ جو کہ خاص قسم کے ٹری بارک سے حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ جو ٹری بارک ہے اس میں سے ایک مٹیریل سیپونین نام کا مٹیریل کلیکٹ کیا جاتا ہے جو کہ ہائیلی امیونوجینک ہے۔ سپائک پروٹین اور ایڈجوینٹ کو ملا کے جو ویکسین تیار کی جاتی ہے، یہ جب انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے تو یہ ہائی لیول کے اینٹی باڈیز پروڈیوس کرتی ہے، چونکہ ایڈجوینٹ وہ مٹیریل ہوتا ہے جو کہ بوسٹ کرتا ہے انسانی جسم کے امیون سسٹم کو، اور اینٹی باڈیز کی پروڈکشن بہت زیادہ لیول پر تیار ہوتی ہے یا بہت زیادہ مقدار میں تیار ہوتی ہے۔